یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ اور خاص بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور تعظیم فرشتوں سے کرائی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان سے تعظیم کرائی اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں۔ اظہار عظمت کے اس عمل میں
اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا، یہ عمل فرشتوں سے کرایا اس جدول آدم، فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا۔ سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا، اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا، مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو۔ سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اس نے حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالائے اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا۔ اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں، اسفل السافلین کی دنیا میں، نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔
ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں 2 جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا، اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے، جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے، اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے، اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔
सना। आका अलैहिस्सलाम की हम्द व सना, हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़, हुजूर की शान बयान करना। अब हुजूर की शान बयान करता है अपनी शान के लायक, जैसी वो बयान कर सकता है। हमें क्या मालूम कि हुजूर की शान क्या है और कैसे बयान करनी है। हुजूर की शान वही जाने जिसने वो शान दी है, जिसने हुजूर को उस शान से नवाजा है, उसे ही मालूम है ना कि मैंने क्या शान दी है और क्या कहना है। हम तो ऐसे बस जो कुछ हमारी समझ में आया हम तो वही कहते हैं ना। वो शान देने वाला, उसे मालूम है शान क्या है और कहना क्या है। तो जब वो हुजूर की शान बयान करता है, उसको दूसरे मुकाम पर रिफ़अत ज़िक्र कहता है कि महबूब हम आपका ज़िक्र बुलंद करते रहते हैं। तो जब अल्लाह शान बयान करेगा तो शान हर लफ्ज़ से बुलंद ही होगी ना। अल्लाह हर लफ्ज़ जो बोलेगा हुजूर की शान बयान करने में, हुजूर की सना में, तो हुजूर की शान लम्हा बलम्हा बुलंद होगी। तो चूँकि बुलंद होगी इसलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। और मलाइका के सामने अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की हम्दो सना करता है, शान बयान करता है। तो इमाम बुखारी हज़रत अबुल आलिया अत्ताबई की रिवायत से बयान करते हैं कि मलाइका के इज्तिमा में अल्लाह ताला का हुजूर की शान बयान करना, ये माना है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि। ये है दरूद पढ़ने का माना। अल्लाह ये दरूद पढ़ता है हुजूर। और वहाँ बस एक ही जलसा होता है, जलसा शान मुस्तफ़ा, इज्तिमाए शान मुस्तफ़ा, इज्तिमाए सनाए मुस्तफ़ा, इज्तिमाए ज़िक्र मुस्तफ़ा, इज्तिमाए रिफ़अत मुस्तफ़ा, इज्तिमाए अज़मत मुस्तफ़ा, इज्तिमाए मंज़िलत मुस्तफ़ा। बस। और वहाँ एक ही ख़तीब है, किसी और ख़तीब की मजाल नहीं कि दम मारे। और वो ख़तीब खुद खुदा है और सामीन कुल मलाइका है। ख़तीब भी एक, हमेशा मौजू भी एक, सनाए मुस्तफ़ा, हम्द मुस्तफ़ा। चूँकि उसे मालूम था कि मैंने क़यामत तक फरिश्तों के इज्तिमा हमा वक्त कर करके मुस्तफ़ा की शान ही बयान करते रहना है और मुस्तफ़ा की हम्द, तारीफ़, हम्द बयान करते रहना है। मालूम था कि मंसूबा क्या है, क्या करने वाला हूँ। लिहाजा पहले ही उसने नाम रख दिया मुहम्मद, वो ज़ात जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए और बेहद्दो हिसाब हम्द की जाए। अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन। वो ज़ात जिसकी बार बार हम्द ही की जाती रहे, शान ही बयान होती रहे। और करे कौन? अल्लाह। सुने कौन? मलाइका। और जलसागा मलाए आला, अर्श मुअल्ला। ये जो मैंने बयान किया ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। लोग बुखारी बुखारी का शोर तो बहुत मचाते हैं क्या, मगर किसी को ना इमाम की अलिफ आती है ना बुखारी की बे आती है। मैं कह रहा हूं ना किसी को इमाम की अलिफ मालूम है क्या, न किसी को इमाम की अलिफ मालूम है और न किसी को बुखारी की बे मालूम। वही तो कह रहा हूं कि न अलिफ जाने न बे जाने। ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया और ये तफसीर ताबईन की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से वो आगे रिवायत करते, सहाबा की है और सहाबा हुजूर से सुनकर बयान करते हैं।
کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے، وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا۔ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے، یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے، اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی، اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا۔ یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں، تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں؟ یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے؟ یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں، اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں، اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے، اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو؟ تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں۔ آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں؟ آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں۔ تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے۔ کیا؟ 10 حصے کیے، کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے۔ کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ، اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں۔ اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات میں، یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی، انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے، تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں، یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں۔ تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی
پیچھے رہ جائے گی، کم ہے، لہٰذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں۔ میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا، اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا۔ تو 6 ارب انسان ہیں کل، یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام، ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر، تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا ہے، ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتا ہے، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت ساری زندگیاں بہتر فرما دے۔